ہوئی، اللہ معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیں، اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے رہبروں کو اکیلا چھوڑا ہے، تب حکومتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں۔ تو وہ کبھی مولانا کلیم صدیقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان اظہری کو بند کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم سب ایک ہیں، مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو۔ اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک، لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہے۔ کسی طرح کا جھگڑا نہیں۔ یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے، ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسجد کسی کی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ گلے مل جاؤ، ایک دوسرے کو دعوتیں کرو، ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں، دسترخوان بچھائیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعا کی درخواست کریں۔ یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں، یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی۔ اب کب تک یہ مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے؟ اب بن جاؤ ایک امت، اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا۔ قرآن نے اعلان کیا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں، ایک قوم بن گئیں، ایک جماعت بن گئیں، ایک سنگٹھن بن گئیں، ایک تحریک بن گئیں۔ آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے، اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے، تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے، تمہاری اس بدفعلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فی الارض فتنة و فساد کبیر، بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے۔ اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں، نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں، مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں، اور درگاہوں پر بھی، مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب بھی امت ایک نہیں ہوگی، اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے۔ اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو، اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سے کم 50% لوگ وہ باقاعدہ اپنے علاقے کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں، میرے پاس آئیں، میرے جیسے لوگوں کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں۔ نوجوانوں آؤ گے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو؟ میں چوڑیاں بھیجوں؟ میں سچ کہتا ہوں میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، بہت دکھا ہوا ہے۔ او مال والوں، اپنے مال کو شادیوں میں خرچ کرتے رہو گے؟ بتاؤ، جواب دو، شادیوں میں خرچ کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرچ کرو گے؟